السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج سے میں جتنے بھی آپ کے جو فرسٹ ٹرم میں ہمارے یونٹس آ رہے ہیں انگلش کے 7th کلاس کے، وہ تمام ایکسرسائز میں 1 بائی 1 ویڈیوز میں شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں نے ان ایکسرسائز کو گھر میں ریڈ کرنا ہے، پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنی نیٹ کاپیز پر اس کو لکھنا ہے، اینڈ آفٹر سمر ویکیشن آئی ول چیک آل دیس ورک۔ لہٰذا آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈیلی یہ کام کرنا ہے، اور اس کی تمام کام میں آپ کا کاپیز پہ، آپ کی بکس پہ چیک کروں گی۔ آپ کی جتنی بھی ایکسرسائز ہے جو آپ کی بک کے اندر موجود ہے، وہ تمام ایکسرسائز اب میں ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کروں گی۔ سب سے پہلے ہمارا جو یونٹ ہے، یونٹ نمبر 1، دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ، اس میں آپ کی ایکسرسائز میں ورڈس میننگ آتے ہیں، جن میں ورڈس میننگ میں سب سے پہلے ورڈس sacred. Their meaning is religious rather than secure. Second, direction, consider, regard in a specified way. Third, humanity, the quality of being human. Fourth, earnest, show sincere and intense conviction. Witness, proof and evidence. Sunnah, pathway of life. Now we will start question answer of unit number 1, the last sermon of Holy Prophet. First question is, when did Rasul Allah deliver his last sermon? حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ کب دیا؟ And their answer is, حضرت محمد delivered his last sermon on the 9th of Zilhaj. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ 9 ذیلحج کو دیا، 12th of the last month of the Islamic year، جو کہ اسلامک ایئر، اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے، 10th year after ہجرہ، اپنی ہجرت کے 10 سال کے بعد، ان دا یورین ویلی آف ماؤنٹ عرفات، عرفات کی وادی یورین میں انہوں نے دیا۔ Your second question is, what message has رسول اللہ given about the life and property of every Muslim؟ کیا میسج جو تھا، کیا پیغام جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال کے بارے میں ہر مسلمان کو دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، او پیپل جسٹ ایز یو ریگارڈ دس منتھ، اے لوگوں جس طرح تم اس مہینے کی ریگارڈ کرتے ہو، اس کی حرمت کو سمجھتے ہو، اس کو مقدس جانتے ہو، دس ڈے، اس دن کو، دس سٹی، اس شہر کو، ایز سیکرڈ، مقدس جانتے ہو، سو ریگارڈ دا لائف آف پراپرٹی آف ایوری مسلم ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ، لہٰذا ہر مسلمان کی جان و مال تمہارے لیے مقدس ہے۔ تھرڈ کوشچن از، سی وچ منتھ ہیز بین ڈیلیور ایز ہولی بائی دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حساب سے کون سا مہینہ مقدس، زیادہ مقدس ہے؟ حضرت محمد سیڈ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، the year is 12 month of which 4 are sacred، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بہت مقدس ہیں، the 3 consecutive، 3 جو ہیں وہ پیش در پہ آتے ہیں، آگے پیچھے آتے ہیں، منتھ آف جس میں ذوالقعدہ، ذوالحج اینڈ محرم اینڈ رجب، رجب جو کہ آتا ہے بٹوین جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان۔ نیکسٹ کوشچن از کوشچن نمبر ڈی، ہاؤ ڈز اسلام پٹ این اینڈ ٹو ریسزم، کس طرح اسلام نے نسل پرستی کو ختم کیا، اینڈ وٹ ہیز دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ اباؤٹ اٹ، اور اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آل ہیومن مائنڈ، آل مین کائنڈ، تمام انسان از فرام آدم اینڈ ایو، آدم، اماں ہوا اور آدم سے ہیں، این ارب ہیز نو سپیورٹی اوور اے نان ارب، نار اے نان ارب ہیز نو سپیورٹی اوور این ارب، کسی بھی عربی کو کسی بھی اجمی پر اور کسی بھی اجمی کو کسی بھی عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ آلسو اے وائٹ ہیز نو سپیورٹی اوور اے بلیک، نار اے بلیک ہیز اینی سپیورٹی اوور اے وائٹ، نہ تو کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی بھی فضیلت ہے، ایکسیپٹ بائی پٹی اینڈ گڈ ایکشن، بجائے اس کے تقوی اور پرہیزگاری کے، اچھے اعمال کے، اس کے علاوہ ایک دوسرے پہ کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں۔ نیکسٹ کوشچن از ای، وٹ ہیز دا رسول اللہ لیفٹ بیہائنڈ فار آر گائیڈنس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کیا چھوڑ کر گئے؟ رسول اللہ ہیز لیفٹ 2 things behind him for the guidance،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ہماری رہنمائی کے لیے چھوڑ کر گئے فار آف دا مسلم، مسلمانوں کے لیے، ون از دا قرآن اینڈ دا ادر از سنہ، ایک قرآن اور دوسری سنت. نیکسٹ کوشچن از what are the 5 lessons we can learn from the last sermon of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری خطبہ ہے اس میں کون سے ہمیں 5 سبق ملتے ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں؟ Following are the 5 lessons that we learned from the last sermon of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Number 1 is life and the property of every Muslim is sacred to every other Muslim. جان و مال ہر شخص کا اسی طرح مقدس ہے جس طرح کہ دوسرے مسلم بھائی کا، مومن کا. Treat women with kindness and give them their due rights. عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور ان کو ان کے حقوق دو، ان کے جو حق ہے ان کو رائٹ ان کے جو ہیں وہ انہیں دینے چاہیے. Offer prayers، نماز ادا کریں. Observe fast، روزے رکھیں. Pay زکوٰۃ ادا کریں. And perform حج، اور حج کریں اگر آپ اس کی اطاعت رکھتے ہیں. All human beings are equal. تمام انسان برابر ہیں. No one is superiority to any other on the basis of caste, color and creed. تمام انسان برابر ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں اس کی نسل، رنگ یا اس کے عقیدے پر. Follow the Quran and Sunnah. قرآن اور سنت کی پیروی کرنی چاہیے. And never astray، اور گمراہ نہ ہو. Beware of شیطان سے بچ کے رہنا چاہیے. Next question is the رسول اللہ in his last sermon، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں said کہا، remember one day، یاد رکھو ایک دن، you will appear before اللہ، تم سب اللہ کے سامنے حاضر ہوگے. and answer for your deed، اور اپنے اعمال کے جواب دہ ہوگے. so beware، لہٰذا خبردار رہو. do not astray، گمراہ نہ ہو. from path rightness after I am gone، اس صحیح راستے سے جب میں چلا جاؤں گا. what message does he give in this line، explain in detail. ان لائن میں سے ہمیں کون سا میسیج جو ہے وہ ملتا ہے اسے ہم نے تفصیل سے بیان کرنا ہے. ان دا گیون لائن دا پروفٹ آف اللہ، یہ جو دی گئی لائنز ہیں ان میں جو رسول اللہ کے جو رسول ہیں، پروفٹ ہیں، ہیز وارن دا مسلم، انہوں نے مسلمانوں کو وارن کیا دیٹ ون ڈے، کہ ایک دن، دے شیل اپیئر بیفور اللہ، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. فار دا ججمنٹ آف دیئر ڈیڈ، اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے. Therefore، لہٰذا they must follow the teaching of the Quran and Sunnah، لہٰذا وہ قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں. and never follow شیطان کی پیروی نہ کریں. because شیطان wants them to astray، کیونکہ شیطان ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. and our last question of this chapter، that is the last sermon of حضرت محمد is considered light for the entire humanity. آخری خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انسانیت کے لیے رہنمائی ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دس سیریمن، یہ جو خطبہ ہے، کین ہیلپ اس بیکم بیٹر ہیومن بینگ، ہماری مدد کر سکتا ہے اچھا انسان بننے میں. سپورٹ یور آنسر ود ریزن فرام دا ٹیکسٹ، ہم نے اب اپنا آنسر اس طرح لکھنا ہے جو اس بک میں باتیں بتائی گئی ہیں اس کی مدد سے. سو یور آنسر ول بی بائی فالوئنگ دی ٹیچنگ اینڈ ایڈوائس کنٹین ان دس سیریمن. ہم ان تمام تعلیمات پر اور نصیحتوں پر جو اس خطبے میں دی گئی ہیں ان پر عمل کر کے ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. وی کین کلٹیویٹ، ہم حاصل کر سکتے ہیں کائنڈنس، رحم دلی، کمپیشن، جسٹس، رسپانسبلٹی، انصاف پسندی، ذمہ داری، ہمدردی. اینڈ فیتھ ان آر لیوز، اپنی زندگیوں پر یقین. اینڈ اسٹرائیو ٹو میک دا ورلڈ بیٹر فار اٹ، اور ہم کوشش کر سکتے ہیں اس دنیا کو بہتر بنانے میں. فار ایگزامپل، دا سیریمن emphasize the quality of human being، مثال کے طور پر جس طرح خطبے میں زور دیا گیا ہے ایکوالٹی پر، برابری پر تمام انسانوں کی، اور کہا گیا ہے کہ all mankind is from Adam and Eve، کہ تمام آدم اور ایو سے ہیں انسان. an Arab has no superiority over a non-Arab، کسی بھی عربی کو کسی بھی اجمی پر. and nor a non-Arab has any superiority over an Arab، اور نہ ہی کسی بھی جو عرب ہے اجمی کو کسی بھی عربی پر کوئی فوقیت ہے. also a white has no superiority over black nor does a black has any superiority over a white except by pity and good deed، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی بھی فوقیت حاصل ہے. لہٰذا ان تمام کوسچنس کو آپ نے اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے اور اس کو اپنی نیٹ کاپیز پر لکھنا ہے.
اور نیکسٹ اس کی ایکسرسائز کا جو پورشن ہے وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، لہٰذا جو ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ نے اسی دن اس کو دیکھنا ہے اور اپنے کام کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس۔